یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع اور ان میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر ان میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی اس عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ مجمع سے آواز آئی اسے کھڑا کرو، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی یہاں پہ آ کے بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں جو سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا؟ بایزید بسطامی نے کہا دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا میں صرف ایک سوال کروں گا تو کیا تو اس کا جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ نمبر 1 بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ دوسرا کہا 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو؟ فرمایا دن اور رات 2 ہیں، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ کہا 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں ہے؟ فرمایا لوح و قلم کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں ہے۔ کہا 4 بتاؤ جس کا 5واں نہیں ہے؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں ہے۔ کہا 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں ہے؟ فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ کہا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں ہے۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں ہے؟ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، اس میں 10واں نہیں تھا۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں ہے؟ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن خود ہی سوال کیا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا ماہ رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے، القرآن۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑا عقل مند کے قدم اٹھانے والی ہو اور وہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے جو بڑوں بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین، 7 آسمان، اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ ترجمہ بے شک اللہ پاک نے خرید لیا مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں۔
کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردہ کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے پر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر، ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل ہے۔ اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو، صرف ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا اور لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جناب مجھے سارا پتہ ہے، جواب مجھے آتا ہے، مگر تم مانو گے نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مجمع میں سے آواز آئی اگر تو کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے لگا تو پھر سنو، جنت کی چابی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ والے کبھی لاجواب نہیں ہوتے بلکہ ان کی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہودی عالم کے ہر سوال کا فی الفور جواب دیتے رہے، اسے اللہ کی مدد اور کرامت ہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر میدان میں مسلمانوں کی مدد و نصرت اسی طرح فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔